یہ نون لیگ کا شیوا ہے اور یہ ریاستی غنڈوں کے زور پہ انہوں نے میرا گھر گرایا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جنگ لڑ رہا ہوں، میرا ان کے ساتھ کیا مقابلہ ہے؟ نہ میرا عہدوں کا لالچ ہے، نہ میں اصل تکلیف ہے یہ آپ کے کیمروں کے ذریعے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ مجھے دیکھتے ہیں، ڈائریکٹ رابطے کیا دھمکیوں پہ دھمکی ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو کہتا آیا ہوں یہ جو خوف ہے، دیکھیں اس گھر کے گرانے سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں میں کے ذہنوں میں خوف پھیلانا تھا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 کیسز پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا ایک کیس جو ہے میں نے دائر کیا تھا، کرمنل ریویژن جو ہے سیشن جج 30 نے ایکسیپٹ کی تھی کیس میں، ہمیں کوئی نوٹس نہیں کیا تھا، اس پہ سماعت ہوئی۔ پی ٹی آئی کے تمام کیسز پہ کچھ زیادہ ہی آبجیکشن آفس لگاتا ہے اور حسب معمول اس پہ بھی آبجیکشن لگا تھا جو چیف صاحب نے اپنے پاس رکھا اور یہ آبجیکشن ریموو کیا۔ آج شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار کے کیسز بھی لگے تھے، جس میں آج ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے جو ہیں دلائل دیے کانسٹیٹیوشنلٹی پہ، جو مینٹیننس آف پبلک آرڈیننس ہے، کیا یہ اسلام آباد کے ایریا پہ اپلیکیبل ہیں یا نہیں ہے اور اس کے وائرس کیا ہیں۔ یہ سماعت ہونے کے بعد عدالت نے میرے لیے جو ہے موقع دیا ہے باس کا، اگلی ڈیٹ میں آرگومنٹ ایڈوانس کروں گا۔ دوسرا جو واقعہ ہوا وہ تھا کل 3-4 بجے کے لگ بھگ راولپنڈی کی پولیس جو تھی کوئی 10-12 گاڑیوں میں، اس کی ویڈیو میں نے شیئر کی ہے، اور آر ڈی اے کے اہلکار گئے ہیں۔ میرا ایک فارم ہاؤس تھا، جوائنٹ فیملی پہ بنا تھا، تقریباً 100 کنال زمین ہے، وہ سال 2010-11 سے میرے اور میرے بھائی کی ملکیت ہے۔ تو اس میں نے فارم ہاؤس بنایا تھا اور 4 کمرے تھے، ایک کچن تھا، ڈرائنگ روم تھا، برآمدہ تھا، اور ماربل، ٹائل، ووڈ ورک، ٹیوب ویل، فرنیچر، الیکٹرانکس، اے سی وغیرہ یہ سب لگائے تھے، اور چھٹیوں میں جایا کرتے تھے بچوں کے ساتھ، گائے بھینسی بھی رکھی تھی۔ تو پتہ نہیں ان کے علم میں آیا ہوگا، تو یہ گئے ہیں کرینوں سمیت، ایکسکیویٹر سمیت، اور 1 گھنٹے میں یا 1 گھنٹے سے بھی تھوڑا زیادہ وقت لیا ہوگا، جس میں انہوں نے پورے گھر کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا، اور جو میری زمین میں گیٹس تھے جو میں نے سیکیورٹی کے لیے رکھے تھے وہ بھی گرا دیے۔ یہ نہ کوئی ہاؤسنگ اسکیم ہے، نہ کوئی سوسائٹی ہے، کیونکہ کوئی ایک کنال بھی ہم نے بیچا نہیں ہے، اور نہ وہاں پہ کوئی پلاٹنگ ہے، کاشتکاری کرتے تھے۔ اور یہ زمین جو ہے انہوں نے میرے ساتھ بہت سارے گھر ہیں پیچھے آگے، کسی گھر کو جو ہے انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ میں نے جب بعد میں خود موقع پہ کیا تو وہ جا چکے تھے، اور ساتھ میں گھر کے الیکٹرانکس کا سامان، فرنیچر، آر ڈی اے والے جو ہیں بقول پولیس کے ٹرکوں میں ڈال کے لے گئے۔ قانوناً جو ہے نہ کوئی نوٹس دیا گیا، میں خود وکیل ہوں، اگر نوٹس دیتے تو لازماً میں قانونی کارروائی کرتا، نوٹس کو چیلنج کرتا یا ان کے سامنے پیش ہوتا۔ تو یہ انتہائی ظلم ہے، زیادتی ہے، اور اس کی واحد وجہ جو ہے، چونکہ میں بار بار آپ کے سامنے کہتا آیا ہوں کہ ہم بڑے ہی دھمکیوں، تکالیف کا سامنا کر رہے ہیں، یا کہ بات دیگر کچھ بھی ایف آئی آر ہوئی ہے، زندگی میں کبھی ایف آئی آر نہیں ہوئی، اب خان کا ساتھ دینے پہ ایف آئی آر ہوئے، اور یہ منتقم مزاجی جو ہیں یہ نون لیگ کا شیوا ہے، اور یہ ریاستی غنڈوں کے زور پہ انہوں نے میرا گھر گرایا ہے، اور اس کے پیچھے مریم نواز کا ہاتھ ہے۔ اس گھر کے گرانے کے فعل سے آپ لوگ ان کے گناونے چہرے کا اندازہ کر لیں کہ آپ کس طرح کس کے گھر کو گرا سکتے ہیں، کتنے مشکل سے بنتا ہے، اور پھر گھر سے لوگ کتنا محبت کرتے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ میسج ضرور دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے گرایا ہے،
سامنے جو ہے RDA اور پولیس کو رکھا ہے کہ RDA کے جو چیف ہیں اور جن لوگوں نے یہ آپریشن کیا ہے، میں ان کے خلاف جو ہے فوجداری کارروائی کے لیے عدالت سے رجوع کر رہا ہوں. ساتھ میں جتنا میرا نقصان ہوا ہے اور جتنا اس فعل سے میری جگنسائی ہوئی ہے، میری توہین اور میری بدنامی ہوئی ہے، تو میں سول سائٹ پہ کمپنسیشن ڈیمیجز کا کیس بھی کر رہا ہوں RDA کے خلاف اور پنجاب گورنمنٹ کے خلاف. وہاں انہوں نے جو وزیر اعلیٰ بٹھایا ہوا ہے اور جو IG ہیں وہ ان کے اشاروں پہ ناچتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ کیسز میں کر رہا ہوں. اور جنہوں نے یہ کام کیا ہے سرکاری افسران نے استعمال ہو کے، ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرا گھر گرایا ہے، انشاءاللہ اس گھر کا نقصان بھی آپ سے وصول کروں گا اور جیل میں بھی ڈلواؤں گا. شریف صاحب کیوں آخر آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ اب تو PTI کے اندر سے بھی آپ کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، اطلاعات آ رہی ہیں آپ کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے، دوسری جانب آپ نے جو مخالفین ہیں وہ بھی آپ کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں ان سب کو؟ PTI خان صاحب سے کل بھی اسی پہ بات ہوئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی بیان آپ نے انٹر پارٹی کوئی آپ نے آواز نہیں اٹھانی ہے. خان صاحب جو ہیں ان کے یہ الفاظ تھے کہ اگر میں اندر ہوں لیکن آپ باہر ہیں اور مجھے اطمینان ہے کہ آپ اپنے فرائض بڑے ہی خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہے ہیں. خان کی یہ بات میرے لیے PTI کے ان تمام مخالفین کے آوازوں کے مقابلے میں کوئی ان کی آواز حیثیت ہی نہیں رکھتی ہے. میں اگر کوئی مخالفت کر رہے ہیں تو اللہ ان کی رہنمائی کرے، کیونکہ میں پاکستان تحریک انصاف کی جنگ لڑ رہا ہوں. میرا ان کے ساتھ کیا مقابلہ ہے؟ نہ میرا عہدوں کا لالچ ہے، نہ میں اصل تکلیف ہے یہ آپ کے کیمروں کے ذریعے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ مجھے دیکھتے ہیں اور اس تکلیف کی وجہ سے شاید یہ جیلسی ہے. تو بہرحال اس سے زیادہ میں اس پہ سر افسوس ہے جو آپ نے ٹویٹ کیا تھا شعیب شمیم کے خلاف، جو آپ نے کہا تھا یار یہ اب میں نے آپ کو کہا ہے، اب آپ پھر لڑانا چاہتے ہیں مجھے پارٹی سے، مہربانی کرو. سر آپ کا گھر گرایا گیا، اس کے پیچھے کوئی آپ کو ریزن سمجھ آ رہی ہے یا صداقت علی عباسی یا دیگر کی طرح چاہتے ہیں کہ آپ بھی پارٹی کو چھوڑ دیں مکمل طور پر؟ دیکھیے میرا اگر ان کو علم ہے کہ میں یہ 10 دن 20 دن 1 مہینہ 3 مہینے رکھے مجھے، جب بھی پریس کانفرنس پہ لائیں گے تو انشاءاللہ اس وقت پھر کہوں گا کہ میں خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور خان کے کاس کو بڑھاؤں گا. ان کو پتہ ہے میرا، تو اسی لیے میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں. کسی نے کبھی ڈائریکٹ رابطہ کیا ہے آپ سے؟ ہمیشہ جو ہے ڈائریکٹ رابطے کیا، دھمکیوں پہ دھمکیاں ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو کہتا آیا ہوں یہ جو خوف ہے، دیکھیں اس گھر کے گرانے سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں میں کے ذہنوں میں خوف پھیلانا تھا. تو میں ان کو کہتا ہوں قربانیاں ہیں نا، ہم سب نے مل کے دینی ہے اس کاس کے لیے، تو کیا خوف ہو، کریں جو یہ جتنا کر سکتے ہیں کریں. ہم انشاءاللہ اپنے کاس کے لیے، خان کے لیے اسی ہی استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے جب تک زندہ ہے اور یہ زبان چلتی رہے گی. انشاءاللہ یہ شعلے جو ہیں آپ کے شعلے نکالے گی، ایکسپوز کرے گی، عوام کو جو ہے جگائے گی اور عوام کو یہ کہے گی کہ ہمت لیں. کسی نے تو ہمت پکڑنی ہے نا، یا سب ڈے جائیں ڈر جائیں. اور موقع ایسے مواقع، ایسے نازک حالات اقوام پہ آتے ہیں، ایسے تنگ حالات آتے ہیں تو قومیں تو وہی ہوتی ہیں جو ڈیلیور کرتی ہیں، کڑی ہوتی ہیں ظلم اور جبر کے خلاف. ہم جناب گھر کے گرنے پہ، بچے کے افواہ پہ، بھائی کے افواہ پہ، مار پیٹ پہ یا کسی کرپشن کے کیسز پہ بلیک میل ہو کے ہاتھ اٹھا دیں، نہیں کرتے ہیں نا، نہیں کرنا ہے ہم نے، اور یہی ہم دھڑلے سے کہتے رہیں گے. کن ذرائع سے آپ کو دھمکیاں دی گئی ذرا بتائیں؟ آپ میرے ساتھ 2 دن گزار دیں. سر آپ باہر جانا چاہ رہے تھے، اب پلان کینسل ہو گیا یا پلان ہے باہر جانے کا؟ میں باہر جانا چاہتا ہوں ابھی بھی، اور خان صاحب کی بھی خواہش ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ساری حرکتیں جو ہو رہی ہے وہ تسلسل ہیں. جس طرح اٹک جیل میں مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا، ایک چیز آپ سب کے توجہ سے میں ایک خان صاحب سے جو کل بات کی، 2 باتیں آپ کی بات کی.
خان صاحب نے سائفر کیس میں جوڈیشل کمیشن کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا کہا ہے اور اس سلسلے میں صدر پاکستان کو ایک لیٹر بھی لکھ رہا ہوں۔ دوسری بات جو ہے، ہم انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستان بھر کی میڈیا کو یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ ملک میں ہم تمام لوگ سٹیک ہولڈرز ہیں۔ اگر عدالتی نظام جو ہے نواز شریف کو چھوڑنے کے لیے کرپل کر جاتا ہے، دے جاتا ہے اور اس کو چھوڑا جاتا ہے، تو آپ سب لوگ اس پہ گواہ رہے ہیں کہ پھر اس روز سے اس عدالتی نظام پہ انا للہ سب پوری قوم پڑھ لیں کہ آپ جس کو چھڑوانا چاہتے ہیں وہ چھوٹ جاتا ہے، مفرور ہیں 4 سالوں سے، کئی اور مجرم ہیں، اور آگے سے ابھی آیا نہیں ہے، کہتا ہے میں ملک میں معاشی انقلاب لاؤں گا، گویا وزیر اعظم بن گیا۔ تو ابھی سے وہ باتیں کر رہے ہیں، اور یہ بیسیکلی الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے کہ فیئرنیس جو ہے الیکشن کمیشن کی متاثر ہو۔ یہ الیکٹیبلز کو پیغام ہے کہ جناب ہم ہی ہیں جو اس ملک کی باغ ڈور آگے سب انشاءاللہ کک بھی نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے عوام کے ووٹ کے بلبوتے پہ یہاں پہ الیکٹ بھی ہوگی، مرکز میں اور چاروں صوبوں میں حکومت بھی بنائے گی۔ ایک بات اور خان صاحب نے کہی، ایک غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ جب چیف آف آرمی سٹاف کی سمری جو ہے وہ صدر پاکستان کے پاس گئی تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہے کہ خان صاحب اس کو روکنے کے لیے جلوس لے کر آئے۔ تو خان صاحب نے کہا کہ اگر مجھے روکنا ہوتا تو میں الوی صاحب کو کہہ دیتا کہ نہ کرے۔ کہتے ہیں یہ بات کس طرح ان کے عقل میں نہیں بیٹھ رہی ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بطور ایک ایسی پارٹی جو ہے کہ جی جو یہ سمجھی جا رہی ہے کہ آپ کی واحد حریف یہی ہے۔ یہ کوئی اور سوال؟ خان صاحب کے بارے میں تاثر یہ دے دیا گیا تھا کہ وہ عاصم منیر صاحب کے بڑے مخالف ہیں، تو اس حوالے سے خان صاحب نے کوئی گفتگو کی کہ میرا ذاتی کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ بالکل، میں نے ابھی آپ کو یہی یہ تو کلیم بھی بتایا۔ کیا جاتا ہے کہ سر جب تھوڑا سا ایکسپلین چیف تھے خفیہ ایجنسی سے کہ تو تب بھی جو ہے وہ انہیں خان صاحب نے ہٹایا تھا۔ یہ بات بھی غلط ہے، اور یہ اس کا علم ہے۔ اصل میں ہٹانے والا باجوہ تھا، اور ان کو پتہ ہے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کو کہ ان کو کیوں ہٹایا گیا۔ سر آپ کے منہ سے رہا ہو جائیں گے منڈے کو؟ کوئی ہے چانسز سر ریلیف ملنے کا؟ منڈے کو تو نہیں، آپ کو تاریخ بھی پتہ منڈے کو جمعرات کو جمعرات کو۔ سر مسلم امت کو بڑی توقعات رہتی ہیں پاکستان سے، لیکن اب فلسطین کے جو معاملہ ہے اس پر کوئی موقف ہمارا صحیح سامنے نہیں آ سکا ہماری گورنمنٹ کی طرف سے۔ ہماری گورنمنٹ اور مولانا فضل الرحمان صاحب اپنا بیانیہ دے چکے ہیں۔ پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کیئر ٹیکر بٹھائے گئے ہیں، امت مسلمہ کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں فلسطین میں، اس پہ حکومت پاکستان خاموش ہے، اور خاموشی کی واحد وجہ یہ ہے کہ ماں بدولت امریکہ جو ہے وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اور چونکہ امریکہ ہی یہ سب کچھ پاکستان میں کروا رہا ہے تو ماں بدولت کی ناراضگی، کیونکہ ماں بدولت ہی نے نواز شریف کو تو وزیر اعظم بنانا ہے، تو کہیں ایسی بات منہ سے نہ نکل جائے کہ وہ خفا ہو جائے، ناراض ہو جائے۔ لیکن عوام پاکستان کی محبت فلسطینی عوام کے ساتھ ہے، پاکستان تحریک انصاف فلسطینی عوام کے ساتھ کڑی ہیں۔ ہم اس ظلم کو، اس جبر کو کنڈیم کرتے ہیں، اور ساتھ میں امت مسلمہ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے حال پہ بھی رحم کرو، فلسطین میں جو حالات ہیں ہمارے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے۔ پہلے سر ڈان نے سٹینڈ لے لیا تھا، لیکن رات کو صداقت عباسی کا انٹرویو چل گیا، تو کیا کہیں گے اس پہ؟ ایک ہی چینل تھا جس پہ کہا جا رہا تھا کہ بڑا جی صحافت کا انہوں نے۔ ہاں، ڈان کا جس انداز میں یہ انٹرویو چلا ہے، ڈان نے پاکستان کی تخلیق سے لے کر آج تک ایک نام رکھا تھا، اور میرا خیال ہے کہ اس سے اپنا ہی نام میٹ کیا ہے۔ ایسے انٹرویوز اگر چینل چلانے لگے اور لوگ اپنے گھروں میں اس طرح جو ہیں اغوا شدگان کے بیانات جو ہیں قوم کے پاس لیتے، کیا اہمیت ہے، کیا صحافت ہے اس میں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس کون لا رہے ہیں، پھر بیان چھوڑ دیتا ہے، مار پیٹ کے دوبارہ لایا جاتا ہے۔ تو لہذا صحافت، عدالت، دستور،
शहूर, सब कुछ का सत्यानाश हो रहा है। हमारे पास मुल्क में लाकानूनीयत की भरमार है और हर एक इदारा और हर एक इंस्टीट्यूशन या जो एंटिटीज हैं वो अब अखलाकी तौर पर इंतहाई ज्यादा गिरावट का शिकार है। अच्छा, आप जगह उम्मत मुस्लिमा हमारे हाल पर भी देखें, यहाँ पर भी फलस्तीन बना हुआ है, तो क्या आप सब दूसरी रियासतों के पाकिस्तान में मुदाखलत की अपील कर रहे हैं पाकिस्तान के मामलात में? नहीं, हमारे लिए दुआ तो कर सकते हैं, सिर्फ दुआ की अपील की। देखिए क्या पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत कौन करेगा? पाकिस्तान खुद आराम से बैठ जाए दूसरों के मामलात में मुदाखलत से। मगर जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला चल रहा था उस वक्त मेरे घर में किसने मुदाखलत की है? हाँ, जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला चल रहा था उस वक्त भी वाज़ेह लग रहा था कि वो दबाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और अब प्रोग्राम्स का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन पीटीआई अब इन प्रोग्राम करने वालों को सपोर्ट क्यों कर रही है? अब ये क्यों कह रही है कि ये दबाव में, उस वक्त ये बयानिया क्यों नहीं दिया गया कि वो लोग भी दबाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर एक दो दिन के अंदर बंदा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले तो मेरा ख्याल है इससे तो फिर कोई बेकार और गिरा हुआ शख्स है ही नहीं। यानी वो ज़हनी तौर पे तैयार बैठा था कि अच्छा जी बस ठीक है, लेकिन एक शख्स अगर एंड्योर करता है 20 दिन 25 दिन 30 दिन और अखबार रहता है, तकालीफ उठाता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहसास है ये लोग 4-5 कड़े महीनों में हमारे साथ खड़े रहे ना, तो लिहाजा यकीनन देखिए किसी भी शख्स को आप ले जाएं, उसको नींद न करने दे, उसको मारे पीटे, ज़हनी तशद्दुद का निशान, इंसान गोश्त पोस्ट के बने हुए हैं, लोग टूट जाते हैं, तो लिहाजा उनको कसूरवार हम नहीं ठहरा सकते। इन लोगों से ज्यादा तो फिर आप रिवॉर्ड देंगे इमरान रियाज खान को, जिन्होंने जबरी गुमशुदगी बर्दाश्त की सब कुछ, और लेकिन अपने नजरिए पे वो वापस आए। देखिए ना, ऐसे भी लोग हैं कद कामत के, स्टेचर के, जिस तरह इमरान रियाज हैं जिसने पूरे सहाफ़ियों का और सहाफ़त का जो है सर फख्र से ऊंचा किया है। कितना अरसा ये अंदर रहा, क्या उसकी हालत थी जिस्मानी आप लोगों ने देखी, और ये शख्स जो हैं कितना ग्रेसफुल हैं, कितना रिस्पेक्टेबल हैं, कितनी इसने मोहब्बत और इज़्ज़त कमाई है पाकिस्तानियों की नज़रों में। लोग टूटे हुए गिरे हुए लोगों को की तरफ नजर डालना भी गवारा नहीं करते हैं। वो पिंडी का चौहान, क्या नाम था उसका, फयाजुल हसन चौहान, यानी वो भी मतलब एक टाइम पे जो है लीडर बना हुआ था। कभी आप में से किसी की ख्वाहिश होती है अगर सड़क पे आ रहा हो कि जी इससे कोई बात कर ले, लेकिन ये जो रियाज अपना इमरान रियाज है, मेरा अपना जी करता है कि मैं उसके पास जाऊं और उसको सलाम अकीदत पेश करूं। ऐसे लोग ही इस मुल्क का असासा हैं, और आपको भी और पाकिस्तानियों को भी ऐसे लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए। देखिए सिर्फ एक चीज़ हमें ज़रूरत है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारे लिए बस सिर्फ अच्छी बात करो। इस बुरे वक्त में अगर आप हमारे अंदर इंतशार फैलाते हैं, आप हमारे खिलाफ बातें करते हैं, बस यही हमें आप हौसला दें। आपकी दुआएं और हौसला हमारे लिए जो है काफ़ी है। अच्छा, लास्ट वन, इलेक्शन कमीशन में जो है वो चेयरमैन पीटीआई को उनके ओहदे से रिमूव करने के लिए पार्टी के जो है वो दरखास्त दायर की गई है। अब समझते हैं अगर कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो कोई ऐसा शख्स है पीटीआई में जो इमरान खान साहब के अलावा पार्टी को लीड कर सके, या उनकी बहन हलीमा खान? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई दूसरा शख्स नहीं है इमरान खान के अलावा। इमरान खान ही रहेगा। यही तो सारा झगड़ा है ना। -1 की बात है, -1 पे आज भी एग्री कर दें, सब कुछ ठीक। इमरान खान वज़ीर आज़म होगा, इमरान खान पार्टी का चेयरमैन होगा, इलेक्शन कमीशन जो करना है इन्होंने करें। अदालतें हैं और हमारी तवक्को है अब चीफ जस्टिस साहब की बयान के बाद काजी फाइज ईसा साहब ने कि मैं हमेशा आइन के साथ खड़ा रहूँगा। हम अपने आइन या हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते रहें। शुक्रिया।